اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 18 اور بی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نزول قرآن کا مقصد، اس کا لفظی ترجمہ، آیت کا با محاورہ ترجمہ اور اسباق دیکھے، اور گرامر میں ہم نے ادرب، اسما، علم، عمل سے جو ہے چار جو ہے وہ امر و نہیں کے جو ہے وہ افعال بنائے۔ آج کے اس وقت پہ انشاءاللہ ہم قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور اس کے متعلق جو آیتیں اور حدیثیں اسے دیکھیں گے۔ جبکہ گرامر میں فاعل، جائل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر جو ہے وہ فاعل، مفعول اور جو ہے فعل بنائیں گے، اور اس طرح نئے 14 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 900 بار آئے ہیں۔ سورۃ القمر میں اللہ نے بار بار فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، کس کو؟ القرآن، قرآن کو، کس لیے؟ لذکر، دو ٹکڑے، لی اور ذکر یعنی ذکر کے لیے، فہل دو ٹکڑے، پس ہے کوئی، من جو مدکر سوچے سمجھے۔ تو آئیے اس پہ دیکھتے ہیں، الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تین ٹکڑے ہیں، یسرنا دو ٹکڑے، یسر آسان نہ ہم نے کیا۔ یسر ایک لفظ ہوتا ہے آسانی، اور اس کا مشکل جو ہے وہ ہے اسر۔ یسر آسان، اسر مشکل۔ تو یسر کے معنی آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن بہت زیادہ پڑھا جانا، قرآن کے معنی ہے بہت زیادہ پڑھا جانا، قرات کیا جانا۔ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11ویں ایڈیشن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لی ذکر، لی یعنی لیے، ذکر ذکر کے لیے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ آسان کس لیے؟ ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنے یا یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فتوے دینے، احکامات نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو قرآن میں آنے والے 40,000 بار جو ہے الفاظ جو آتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے قرآن، سبحان اللہ۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت کے۔ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد جو ہم پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آپ چلنا شروع کیجئے۔ خود کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ فذکر بالقرآن لا انذرکم، یعنی قرآن کا ذکر جو ہے کرنا آسان ہے اور اس کو سمجھانا اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں اور ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار پڑھ لے۔ جی سعدیہ بلال سسٹر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ایک حدیث ہے اسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خیرکم، دو لفظ ہے، خیر کم تم میں سے بہترین، من وہ ہے، تعلم
تعلیم حاصل کرے یعنی سیکھے القرآن قرآن کو، اور علامہ علامہ سکھائے اس کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خیرکم دو ٹکڑے، خیر یعنی اچھا بہترین، کم تم میں سے، تو خیرکم تم میں سے سب سے بہترین، خیر کے معنی اچھا بہترین۔ من ربو کا، یہ ہم نے جو ہے من کا لفظ سیکھا تھا، کون تیرا رب ہے، من کے معنی ہوتا ہے کون، قبر کا یہ پہلا سوال ہوگا۔ تو من کے کیا معنی، ایک ہے کون اور دوسرا ہے جو۔ کون کی مثال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور جو کے معنی کی مثال ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم۔ تعلم کی معنی ہے سیکھا، اور علامہ کا مطلب ہے سکھایا، تعلیم حاصل کرنا۔ تو یہ دیکھیں تعلیم کا لفظ اس حدیث میں پہلے آیا اور سکھانے کا بعد میں آیا۔ تو کیا ہے، علامہ سکھائے اس کو، کس کو، قرآن۔ تو یہ دیکھیے پہلے تعلیم کا ذکر ہے، پھر علم یعنی سکھانے کا۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس ہے وہ قرآن کی ہے۔ دیکھیے پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا، اور اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، یعنی سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ 10 سیکنڈ میں 2 نام سوچ لیجئے جنہیں آپ نے سکھانا ہے۔ وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلیگز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فرینڈز بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے 2 کے نام آپ سوچ لیجیے، میں کم از کم ان 2 بندوں کو تو ضرور سکھاؤں گا یا سکھاؤں گی جو کچھ میں نے سیکھا ہے۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم القرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے۔ نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اب آپ کی بات یہ ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دہرا لے۔ خیرکم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے و علمہ اور سکھائے اس کو۔ اگلی بھی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، انما صرف فقط بس، الاعمال اعمال تو کیا ہے، بالنیات نیتوں پر ہے۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ انما جو ہے اس کو ایک ہی لفظ کے طور پر لیتے ہیں، اگرچہ یہ ان اور ما سے مل کے بنا ہے۔ انما بس صرف فقط، عمل واحد ہوتا ہے، جمع اس کی ہوتی ہے اعمال۔ پھر نیات، نیات جو ہے ایک واحد لفظ ہے مؤنث، بولتا آ رہی ہے، اور اس کا جمع یہ ہوتا ہے الف تا لگا کے نیات۔ جیسے ہم نے شروع کی کلاسوں میں سیکھا تھا مؤنث کی جمع کیسے بناتے ہیں، گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، بالنیات جمع کا صیغہ ہے مؤنث کا، بھی جو ہے وہ حرف جر ہے۔ تو قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا، اس میں سے ایک شہید ہوگا، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا۔ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عبادت برباد، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ جو ہے کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے وہ کیا جائے۔ جیسے دودھ کے گلاس میں گندگی کا ایک قطرہ گر جائے تو کتنی گھن آتی ہے، کوئی اسے پینا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیں۔ سر میں دوہرا دوں؟ جی ہاں دہرا دیں، آپ دہرا دیں۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔
इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमने पहले 4 लफ्ज मिलते जुलते पढ़े थे, वो थे इन्ना, अन और इन और इन्ना। तो आइए उसी से मिलते जुलते इन अल्फाज को फिर देख लेते हैं। इन के मानी होता है अगर। कैसे ही रखते हैं इसका मानी? इंशाअल्लाह से, कि अगर अल्लाह ने चाहा। दूसरा लफ्ज था इन्ना। इन्ना के मानी होता है बेशक, और इसको याद करने के लिए क्या है रेफरेंस? इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करो। आज हमने एक और लफ्ज पढ़ा इन्नमा। इन्नमा के मानी होते हैं सिर्फ, फकत, बस। और इसको इसी हदीस से याद रखेंगे, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल तो बस सिर्फ नियतों पर है। यहाँ पे हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। आइए चलते हैं ग्रामर की तरफ। सबक नंबर 18 बी, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2 ग्रामर। आज के इस सबक में हम फाइल, मफूल और फेल जो है वो बनाना सीखेंगे। और हमने जो अब तक जितने अफाल पढ़े हैं, फ़ाला, फ़तहा, जाला, ये पहला सेट था। नसारा, खलका, ज़करा, अबदा, ये दूसरा सेट था। दरबा, सामिया, अलिमा, आमिला, ये तीसरा था। हम इनको मिला के सब के जो है फाइल, फेल, मफूल बनाना सीखेंगे। तो आज का सबक भी बड़ा अहम है। अगरचे देखने में एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन अंदाजा कीजिए कि जब आप 6 चाबियां बनाते हैं, उसमें 3 अफाल की होती है। और वो अफाल के बड़े बड़े टेबल आप पीछे करके आए होते हैं, माजी का टेबल, मुदारे का, अमर नहीं का। और उसके साथ 6 चाबियों में 3 अस्मा की चाबी होती है। वो अस्मा यही फाइल, मफूल, फेल होते हैं। इनके भी इसी तरह अपने टेबल हैं, लेकिन वो हमें कराए नहीं जाते, ना हमें उन्हें करना पड़ता है, ना इतनी ज़रूरत होती। लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए, फाइल का अपना एक टेबल है, मफूल का अपना है, और फेल का अपना है। तो आइए चलते हैं। लेकिन भाई टीपीआई तो हमारे साथ है, ये तो आखिरी दम तक। QC1 में टीपीआई, हाँ, QC2 में जब आप आ जाएंगे ना, फिर जो है ये टीपीआई इस लड़ गायब हो जाएगा। आइए एक बार फिर दोहरा लीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मकसद ये है कि अपने जिस्म की तमाम हिस्सों, तमाम सलाहियतों और अज़ा, जैसे कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल का और साथियों का इस्तेमाल करके अरबी ग्रामर सीखिए। दूसरी स्लाइड हमें पता है ये अल्फाज और कलमे की है। अल्फाज, ये कलमे जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या होता है? किसी का नाम या जगह या किसी चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का या कलम। और या फिर सिफ्त होती है, जो अच्छी बुरी भी हो सकती है। मसलन मुस्लिम मोमिन अच्छी है, तो काफिर मुशरिक जो है वो बुरी सिफ्त है। और इसम की पहचान ये, हर वो लफ्ज जिसके शुरू में आपको अलिफ लाम नजर आए वो इसम। अगर अलिफ लाम ना हो, आखिर में अगर 2 पेश नजर आ जाएं, या वो भी ना हो, 2 जबर नजर आए, अगर 2 जबर भी ना हो, 2 जेर नजर आए, तो वो पक्की बात है कि वो इसम है वो लफ्ज। और अगर जमा का लफ्ज हो तो उसके आखिर में वाव नून या फिर या नून या फिर अलिफ ता नजर आते हैं, जो इसम की निशानी है। फेल क्या होता है? किसी काम का होना या करना, जो लफ्ज बताए उसे फेल कहते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये कि तीनों जमानों, ये जो माजी, हाल, मुस्तकबिल जिसे हम कहते हैं, उनमें से कोई जमाना उस लफ्ज में पाया जाए। जैसे फतहा, उसने खोला, माजी का जमाना है। यामलूना, वो सब करते हैं या करेंगे या कर रहे हैं, क्या है? मुतारे का जमाना है। यानी हाल और जो है उसमें मुस्तकबिल दोनों मायने आ जाते हैं। हर्फ क्या होता है? ऐसा लफ्ज या कलमा जो 2 फेलों या इसमों को आपस में मिलाए। या फिर हर वो लफ्ज जो ना इसम हो ना फेल हो, तो वो जो है क्या है? हर्फ कहलाता है। यानी इसम और फेल के अलावा तमाम अल्फाज हर्फ हैं। इनकी मिसाल हमने पढ़ा था, जैसे ली, मिन, अन, बी, फी, आला और इला, ये 7 हर्फ है। जर आपने पढ़े। इसी तरह इन्ना भी जो है ये भी एक हर्फ होता है। फेल की 3 किस्में होती हैं। फेल माजी, जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। फेल अमर, किसी चीज का हुक्म देना या गुजारिश करना।
اور نہیں کسی کام سے روکنا یا گزارش کرنا روکنے، اس کو کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس۔ اب تک ہم نے سیکھا، کیا سیکھا؟ فعل کے چار فا سے فتح یفتح افتح، فتح یہ ماضی، یفتح مضارع، افتح امر۔ دوسرا ہم نے سیکھا نون سے نصرا ینصرو انصر، نصرا ماضی، ینصرو جو ہے مضارع، انصر جو ہے وہ امر۔ تیسرا ہم نے دوات سے سیکھا دربا یدربو ادرب، دربا ماضی، یدربو جو ہے مضارع، ادرب جو ہے امر۔ اور سین سے ہم نے سیکھا سامیہ یسمع اسما، سامیہ ماضی، یسمع مضارع، اسما کیا ہوا؟ یہ امر۔ یہ چاروں کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ ماضی میں سمیہ کے نیچے زیر ہے، اس لیے ماضی میں وہ فتح نصرہ دربا سے مختلف ہے۔ مضارع میں جو ہے ینصرو پہ پیش ہے درمیان میں، یدربو پہ جو ہے زیر ہے، اس لیے یہ یفتح اور یسمع سے دونوں مختلف ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ چاروں جو ہے فتح یفتح سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے سے بھی۔ اس کے بعد ہم نے فعلہ کا پورا ٹیبل دیکھا، فعلہ اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت عورت نے کیا۔ یہ اس کا ماضی تھا۔ اس کا مضارع تھا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر۔ آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں۔ جی سسٹر سعدیہ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو مت کر، نہیں افعلو کر، کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے اگلا ٹیبل ہے فتح کا۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا۔ مضارع اس کا دیکھیے یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ امر دیکھیں افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت۔ آپ کی باری ہے، آپ لوگ اسے ایک بار دوہرا لیجیے تاکہ پکا ہو جائے۔ جی حامد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحاتو میں نے کھولا، فتحاتم آپ سب نے کھولا، فتحانا ہم سب نے کھولا۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ جزاک اللہ۔ اگلا ٹیبل ہے نصرہ کا۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس مؤنث نے مدد کی۔ مضارع دیکھیے ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ امر انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد کر، لا تنصرو مدد کرو۔ آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے پھر آگے چلیں۔
جی سسٹر سعدیہ پلیز. نصرہ उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की. यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है. उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो. जज़ाक. उसके बाद है दरबा. दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा. मुदारे यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रिबू ना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू वो मारती है या मारेगी. अमर नहीं. इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मार. तो अब आपकी बारी है, आप में से कोई से एक बात उठा ले. जी सादिया बहन तो दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा. यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं, तदरिबू वो औरत मारती है. इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो. जज़ाक. सामिया. सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समे तू मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समे ना हमने सुना, सामियात उस औरत ने सुना. मुदारे देखें, यस्मऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्मऊ ना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्मऊ आप सुनते हैं सुनेंगे, अस्मऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्मऊ ना आप सब सुनते हैं सुनेंगे, नस्मऊ हम सब सुनते हैं सुनेंगे. अमर. इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्मा मत सुन. ये आप में से कोई एक बार इसे दोहरा दे. जी सिस्टर सादिया प्लीज. समिआ उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना. यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं, तस्माउ वो औरत सुनती है. इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो. जज़ाक. आज के सबक में हमने जो है एक नई चीज सीखनी है, वो है फाइल. इसको कहते हैं इसमें फाइल. मफूल इसको कहते हैं इसमें मफूल. और मस्दर यानी काम करना. हमारे पास 3 हरफ हैं. अरबी में हर चीज इन 3 हरफ से बनाई जाती है. फाइल. आप कोई भी हांडी पकाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसमें 3 इंग्रेडिएंट आपके मस्ट होते हैं. एक ऑयल या घी होता है, जिसके बगैर आपका सालन नहीं. दूसरा, उसके अंदर कुछ मसाले होते हैं जिनके बगैर सालन. तीसरा, वो चीज जिसका आपने सालन पकाना होता है. कोई भी हांडी आप पकाना चाहते हैं, आपको ये 3 चीजें चाहिए. इसी तरह फा एंड लाम, ये 3 हरफ है. आपकी कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, ये 3 तो होंगे ही होंगे, बाकी इनमें इजाफा किया जाएगा, तब्दीली की जाएगी, इनकी जगह बदली जाएगी. फा एंड लाम है. देखिए, मैं फाइल बनाना चाहता हूं, तो फा के बाद सिर्फ ये एक अलिफ का इजाफा कर दूं, और ये आखिर में जो लाम है, इस पे अगर 2 पेश लगा दूं, तो ये जो है क्या हो जाएगा,
فاعلن، دیکھیں عین کے نیچے جو ہے زیر صرف لگا دیا، فا پہ زبر لگا دیں تو ہمارا فعل بن گیا فاعل، اور اگر تنوین ظاہر کریں تو فاعلن۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کسی لفظ پہ اگر دو پیش آ جائیں، دو زبر یا دو زیر آ جائیں، وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب تک فا عین لام سے ہم جو ہے ماضی کا ٹیبل بنا رہے تھے، اسی فا عین لام سے ہم یفعلو کر کے مضارع کا بنا رہے تھے، اسی فا عین لام سے افعل کر کے ہم امر بنا رہے تھے، حرف وہی تھے۔ اب انہی حرف میں ہم نے کیا تبدیلی کی، ایک الف کا اضافہ کیا اور تنوین کا اضافہ کر دیا۔ اب کیا یہ اسم بن گیا؟ اب تک ہم اس سے جو ہے فعل بناتے، انہی تین حرفوں سے بنا رہے، اب کیا ہے فاعل اسم بننے لگ گیا۔ اب پہلا اسم تو آسان ہے کہ فا کے بعد پہلے کلمے کے بعد الف لگا دیں اور آخری کلمے پہ تنوین ڈال دیں تو یہ فاعل۔ آسانی میں بولنے کے لیے تنوین کو ظاہر نہیں کیا جاتا، جب تنوین ظاہر نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے اس پہ دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تنوین ظاہر کر دیں پھر ہم اس تنوین کو پڑھیں گے، مثلا یہاں دو پیش ہیں تو ہم کہیں گے یہ دو پیش والا فاعل۔ اگر یہاں پہ دو زبر ہوتے ہم کہتے دو زبر والا فاعل، دو زیر ہوتے تو دو زیر والا۔ اور جب اس پہ کچھ نہیں ہوتا، جیسے یہ تھا پیچھے، یہ دیکھیں اب اس پہ کچھ نہیں ہے، اب بھی یہ فاعل ہے، پڑھا یہ فاعل ہی جائے گا۔ تنوین ہو تب بھی ہم اس کو پروناؤنس فاعل کرتے ہیں، کیونکہ آخری حرف پہ جب ٹھہرتے ہیں عربی میں تو اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، چاہے وہ ایک ہو یا دو پیش ہو، ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، ایک زیر ہو یا دو زبر۔ تو لہٰذا فاعل جب ہم کہتے ہیں تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے، دو پیش والی بھی، دو زبر دو زیر۔ لیکن جب اس پہ یہ آ جائے دو پیش، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دو زبر والا بھی ہے، یہ دو زیر والا بھی ہے، اب پکی بات ہے کہ یہ دو پیش والا فاعل ہے۔ کیا آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ فاعل لام سے ہم نے اسم کیسے بنایا؟ اگر نہیں آئی تو یہیں پہ روک لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر آگے چلنا ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ اسم بنا کیسے ہے۔ فا این لام تین کلمے میں الف کا اضافہ کیا پہلے کلمے کے بعد جسے فا کہتے ہیں، اور آخری حرف جو تھا جو لام ہے کلمے کا اس پہ ہم نے دو پیش لگا دی، تو ہمارا ایک اسم بن گیا فاعلن۔ چلیں اگلا جو ہم نے بنانا ہے، اب یہ دیکھیں جی فاعلن سے آپ کے پاس نمونے ہو گئے، فاعل کرنے والا، تو اگلا اگر میں کہوں جائل تو کیا ہوگا؟ بنانے والا۔ اگر میں کہوں فاتح تو اس کا مطلب ہوگا کھولنے والا۔ اگر میں کہوں سامع تو اس کا مطلب ہے سننے والا۔ ناصر مدد کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، دارب مارنے والا، خالق پیدا کرنے والا، اور عالم جاننے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے فعلہ سے فاعل، جعلہ سے جاعل، فاتح سے فاتح، سامعہ سے سامع، ناصرہ سے ناصر، ذکرہ سے ذاکر، عابدہ سے عابد، داربہ سے دارب، خلقہ سے خالق، عالمہ سے عالم بنایا۔ اور ان پہ ہم نے دو پیش اس لیے نہیں لگائے تاکہ ہم یہ اسے کہہ سکیں یہ عالم عالمن عالمن ہے، جاعل جاعلن جاعلن، فاتح فاتحن فاتحن، سامع سامعن سامعن، ناصر ناصرن ناصرن، ذاکر ذاکرن ذاکرن، عابد عابدن عابدن، دارب داربن داربن، خالق خالقن خالقن، عالم عالمن عالمین ہے۔ کیا یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے بنے؟ وہ جو ہم نے 11 فعال پڑھے تھے، سیکھے تھے نا، پہلا ٹیبل فعلا جعلا فتح، اور دوسرا ٹیبل نصرا علقا ذکرا عبدا، اور تیسرا دربا سامعہ عالمہ عالم، انہی کے اندر سب میں ہم نے ایک الف الف کا اضافہ کیا، یہ بن گئے۔ اور اگر زیادہ ظاہر کرنا چاہیں دو سب پہ دو پیش لگا دیجئے، یا دو زبر لگا دیجئے، یا دو زیر لگا دیجئے۔ یہ ہو گیا جی ہمارا فائل، اس کی علامت یہ ہوتی ہے فائل، فائلن کرنے والا، جائلن بنانے والا، فاتحن کھولنے والا، سامعن سننے والا، ناصرن مدد کرنے والا، ذاکرن ذکر کرنے یاد کرنے، عابدن عبادت کرنے والا، داربن
مارنے والا، خالقن پیدا کرنے والا، عالمن جاننے والا، عاملن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عمل کرنے والا۔ شاکرون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ شکر کرنے والا۔ شکر کرنے والا۔ تو آئیے اب وہی فاعل لام ہے، ابھی تو ہم نے صرف فاعل بنایا، فاعل آپ کو اگر نہیں سمجھ آئے تو میں واپس چل جاتا ہوں پیچھے، ورنہ پھر ہم اس سے اب دوسرا لفظ بنانے لگے ہیں فاعل لام سے۔ فاعل کلیئر ہو گیا کیسے بنا، اور اس کا یہ سمجھ آ گیا نقطہ، دو پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا اس کے ترجمے میں کرنے والے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بس یہ چار باتیں آپ نے سیکھنی تھی فاعل کے بارے میں، کہ فاعل بنتا کیسے ہے، فاعل لام میں الف کے اضافے سے، اس میں معنی کیا آ جاتے ہیں، کرنے والے کیا آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ سیکھنا تھا، آیا اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں سمجھ آ گئی تو اب ہم اس سے دوسرا لفظ بنا لیں۔ وہی تین حرف ہیں جی، فاعل لام، جس سے ہم نے ماضی کا فاعلہ بنایا تھا، فعل بنایا تھا، وہی فاعل لام سے ہم نے یفعلو بنایا تھا، مضارع کا فعل۔ اسی فاعل لام سے ہم نے افعل بنایا تھا، امر نہیں، اور اسی فاعل لام سے ہم نے فاعل بنایا۔ اب ہم اگلا لفظ بنانے چلے، فاعل۔ اس میں کیا کرتے ہیں، مفعول کے لیے شروع میں ایک میم کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور آخری حرف سے پہلے واو کا اضافہ، یا عین کے بعد درمیانی حرف کے بعد واو لگا دیں، تو یہ مفعول بن جاتا ہے۔ یعنی فاعل لام کے شروع میں ہم نے میم لگایا، اور آخری دو حرف کے درمیان واو، یا لام سے پہلے واو یا عین کے بعد واو، یا دونوں کے درمیان واو، یوں جیسے مرضی آپ کہیں۔ مطلب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، مفعول بنانے کے لیے ہم نے میم اور واو کا جو ہے اضافہ ان میں کرنا ہے۔ میم کہاں لگانا ہے؟ شروع میں۔ واو کہاں لگانی ہے؟ دوسرے کلمے اور تیسرے کلمے کے، دوسرے حرف اور تیسرے حرف کے درمیان، یا آخری حرف سے پہلے۔ چلیں جی، اور حرکت اس پہ کیا ہوگی؟ اب چونکہ یہ ہو گیا نا اسم، تو اس کے آخر میں دو پیش آ جائیں، مفعول۔ یہ دیکھیے، مفعول آسانی کے لیے، یہ ظاہر نہیں کرنے کے لیے کہ اس پہ دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زبر دو زیر، اور اگر آپ اسے فکس کرنا چاہتے ہیں اس پہ دو پیش لگا دیجئے، مفعول۔ یہ اس کی اصل حالت ہے، جب دو پیش ہوتے ہیں وہ اصل حالت ہوتی ہے۔ اب مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ اثر پڑا۔ فاعل کرنے والے کا میں نے، مفعول جس پہ اثر پڑا۔ پھر دیکھیے مفعول کیسے بنا، فاعل لام کے شروع میں ہم نے میم لگایا، آخری حرف لام سے پہلے واو لگایا، اور آخری حرف جو لام تھا اس پہ دو پیش لگا دیے، تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول۔ اور آسانی کے لیے بولنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دو پیش کو نہیں بولتے، کہہ دیتے مفعول۔ اور جب ہم کہتے ہیں مفعول تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھیے، مفعول جس پر کام کا اثر پڑا، مجہول جس کو بنایا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مذکور جس کا ذکر کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی گئی، مدروب جس کو مارا پیٹا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، معلوم جس کو جانا گیا۔ اگر آ جائے مشکور، جس کا شکر ادا کیا گیا۔ معلوم یہ تھا، اگر ہو جائے کیا آئے گا؟ معمول، اگر معمول آ جائے جس پہ جو ہے کوئی اثر ہوا۔ تو اب یہ دیکھیں، ان کو ہم نے دو پیش کے بغیر لکھا ہے، لیکن ہمیں اب پتہ ہے اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر تینوں آ سکتے ہیں۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں مفعول مفعولا مفعول، مجہول مجہولا مجہول، مفتوح مفتوحا مفتوح، مسموع مسموعا مسموع، منصور منصورا منصور، مذکور مذکورا مذکور، معبود معبودا معبود، مدروب مدروبا مدروب، مخلوق مخلوقا مخلوق، معلوم معلوما معلوم۔ لیکن قاعدہ یہ ہے، اصل حالت کا ذکر زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں مفعول دو پیش کے ساتھ، مجہول دو پیش کا، مفتوح دو پیش کے ساتھ، مسموع دو پیش کے ساتھ، کیوں یہ اس کی اصل حالت ہے، ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں۔ اور جب اس میں تبدیلی آتی پھر دو زبر یا دو زیر آتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔
ہم نے دیکھا تھا پیچھے زیدن دو پیش کا ساتھ، ہم کہتے تھے یہ اصلی حالت ہے، یہ مفعول ہے، یہ ڈوور ہے، کرنے والا ہے، یہ سبجیکٹ ہے. اور جب اس میں دو زبر آ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، یہ مفعولی حالت ہے، اس میں کام کا اثر ہوا ہے، یہ آبجیکٹ ہے. اب وہ بات یہاں آپ کو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ دو پیش دو زبر دو زیر کچھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے زید دو پیش کے ساتھ بھی زید تھا، دو زبر کے ساتھ بھی زید تھا، دو زیر کے ساتھ بھی زید تھا. اس کے نام میں اس بندے میں فرق نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ دو پیش کے ساتھ تو وہ زید تھا، جب دو زبر ہوئے تو زید کا بچہ ہو گیا، یا دو زیر کے ساتھ آیا تو وہ زید کا پوتا ہو گیا. نہیں، زید زید رہا. صرف فرق یہ پڑا، ہم کہتے ہیں جب اس پہ دو پیش تھے تو زید نے سر پہ تاج رکھا ہوتا، بادشاہ سلامت تھا. جب دو زبر رکھے تو اس نے بھیس بدل دیا، وہ جو ہے ایک مزدور بن گیا. جب اس نے دو زیر رکھ لیے وہ غلام بن گیا، اس نے بھیس بدلا، یا جو ہے وہ کسی نے پکڑ کے بادشاہ کو غلام بنا دیا. تو یہ اس کی حالت بدل گئی، لیکن وہ آدمی بادشاہ بادشاہ ہی رہا. بھیس بدلا ہوا بھی وہ بادشاہ ہی ہے. قید میں تو بھی کہیں گے بادشاہ قید میں ہے، تو وہ اس کی حالت بدلتی ہے. کہیں پہ وہ جو ہے مختار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کرنے والا، کہیں پہ وہ جو ہے معمول ہوتا ہے، کسی پہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے قید کیا گیا. تو یہ اس کی حالتیں بدل، لیکن بادشاہ بادشاہ رہے گا. کہا یہی جائے گا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، کہا جائے گا بادشاہ قید ہو گیا، کہا جائے گا بادشاہ مارا گیا، کہا گا بادشاہ تخت پہ بیٹھ گیا. تو اس طرح جب اس بادشاہ کے لفظ میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے بھی معنی میں فرق نہیں آتا، ان کی حالت بدلتی ہے. دو پیش والی حالت میں وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، دو زبر والی حالت میں وہ مفعول ان کے اوپر کام کا اثر ہوا ہوتا ہے، دو زیر والی حالت میں ان کا کسی چیز سے رشتہ ہوتا ہے. تو اکثر یہ سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ دو زبر دو پیش دو زیر آگے تو فرق کیا پڑا. ان کا خیال ہے شاید دو پیش والا تو بادشاہ تھا، دو زیر والا ہو گیا تو وہ کوئی گائے بھینس بکری بن گیا، دو زیر والا آ گیا تو شاید کوئی مرغی بن گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، چیز وہی رہتی، اس کی حالت بدل جاتی. تو آئیے واپس آ جائیے. مفعول اگر آپ کو سمجھ آ تو ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے آگے تیسری چیز اس سے بنا لی ہے، فاعل لام. اب ہم نے اس سے مصدر فعل بنانا ہے. وہ تھوڑا سا آسان ہے، اس میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرنی پڑتی، صرف یہ زیر زبر پیش سے ہی کام چل جاتا ہے. پہلے حرف کے نیچے زیر دی، دوسرے کو ساکن کیا، تیسرے کے اوپر دو پیش لگا دیے تو فعل بن گیا. ہم نے کون سا پاس تھوڑی کرنا ہے جو اس کے نیچے تین نقطے لے کے آئیں گے. سیدھا سیدھا فعل ہے، فعل ہونا تو سب سے آسان ہے. آپ مت پڑھیں، آپ مت محنت کریں، خود بخود فیل ہو جائیں گے. ہاں، داخلہ بھرنا پڑے گا. اگر آپ فیل ہونا بھی چاہتے ہیں تو یونیورسٹی کالج اسکول کے بورڈ کے ایگزام کے لیے فیس بھرنی پڑے گی. فیس کے بغیر وہ آپ کو فیل بھی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے جو ہے وہ مطلب انرولمنٹ نہیں کی بورڈ میں یونیورسٹی میں تو لہٰذا وہ فیل ہے. نہیں، فیل اسے کہیں گے جو فیس بھر چکا ہوگا. تو آئیے واپس. فاعل لام دو پیش لگائے، فا کے نیچے زیر دیا، اینڈ کو سکون دے دیا تو فعلن بن گیا. فعلن کا مطلب ہوتا ہے مصدر، کام کے معنی، فعل کرنا یا کام کرنا. اور دو پیج لگا دیں تو اسم کی علامت آ گئی. تو ہم نے تین ہی اسم بنانے تھے، فاعل کرنے والا، مفعول اس کی یہ علامت ہے جیسے کوئی بھیک مانگ رہا، مانگنے والا ہاتھ، محتاج، تو اس کے جو ہے کیا ہوتا ہے مفعول. اور فعل طاقت کی نشانی ہوتی ہے، کیوں؟ کام کرنے کی اس میں ہے تو اس کو طاقت سے ظاہر کرتے ہیں. تو یہ تین اسم، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑا، فعل کام کرنا، یعنی لفظ فعل بھی جو کسی کے ساتھ لگے تو اس کو فعل کرتا ہے. تو آئیے وہ فعل ہوتا ہے یہ فعل کرنا، جعل بنانا، سمع سننا، فتح کھولنا، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، خلق خلق پیدا کرنا، ذکر کرنا، علم جاننا، عبادت کرنا. اب ان کے اوپر بھی دو پیش دو زبر دو زیر ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں فعلن فعلن فعلن، جعلن جعلن جعلن، سمع سمعا سمعن، فتح فتحا فتح، نصر نصرا نصر، ضرب ضرب
درب درب دربن 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 خلقن 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 ذکرن 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 علم علمن علم عبادتن عبادتن عبادت۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ فاعل پہ بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ سکتے ہیں، مفعول پہ بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ سکتے ہیں، اور جو ہے فعل کے اوپر بھی 2 زبر 2 زیر 2 زیر 2 زبر 2 پیش آ سکتے ہیں۔ اور یہ ان کی اسم کی نشانی ہے کہ جب کسی بھی لفظ کے اوپر 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر آئیں وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے ان پہ یہ تینوں علامتیں آتی ہیں۔ جی اب تک جو کچھ میں نے کہا اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ پلیز آپ مجھ سے پوچھ لیں، کیونکہ آگے پھر ہم نے کچھ اور اس کے چیزیں سیکھنی ہیں۔ چلیں ہم نے فاعل لام فعل ماضی کے فعل بنانے والے فاعل لام سے فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، پھر اس پہ پیٹرن پہ بیس کر کے ہم نے جو ہے کیا جاعل مجہول جعل فاتح مفتوح فتح، اسی طرح ہم نے ناصر منصور نصر، پھر ہم نے خالق مخلوق خلق، ذاکر مذکور ذکر، عابد معبود عبادت، ضارب مضروب ضرب، سامع مسموع سمع، عالم معلوم علم، عامل معمول عمل۔ یہ 11 کے 11 کے ہم نے فاعل بھی بنا لیے، مفعول بھی بنا لیے، فعل بھی بنا لیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ رہ گیا بہت کچھ رہ گیا۔ آئیے دیکھتے، یہ دیکھیں جی ہم نے یہ ایک لفظ بنایا تھا فاعل کرنے والا، اور اس پہ ہم نے 2 پیش لگا کہا جی فاعل، اور یہ میں نے کہا یہ 2 پیش کی وجہ ہم 2 زبر بھی تو لگا سکتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا فاعلن، 2 زیر بھی تو آ سکتے ہیں فاعل۔ یہ اس کی کیا ہوئی؟ 3 حالتیں۔ کسی بھی اسم کی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، 2 پیش والی، 2 زبر 2، لیکن ہم نے ایک کلیہ پڑھا تھا شروع میں کہ یہ تو عام لفظ ہے، اگر ایسے ہم نے معرفہ کرنا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معرفہ کرنے کے لیے یعنی اسے معرفہ بنانے کے لیے ہم اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں۔ فاعلون کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ الفاعل، 2 پیش کی بجائے 1 پیش رہ جائے گا۔ فاعلن 2 زبر والے کے ساتھ جب الف لام لگائیں گے تو یہ بنے گا الفاعلہ، 1 زبر رہ جائے گا۔ فاعلن جو 2 زیر والا ہے اس کے ساتھ جب الف لام لگائیں گے یہ ہوگا الفاعلی، 1 زیر والا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو اسم فاعل تھا اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، 2 پیش والی، 2 زبر والی، 2 زیر والی، اور الف لام کے ساتھ 1 پیش والی اور ایک زبر والی، اور الف لام کے ساتھ 1 زیر والی۔ تو اب آپ کا ٹیبل بن گیا۔ اگر میں کہوں فاعل جو ہے اس کی آپ جو ہے وہ گردان کریں، ٹیبل بنائیں، تو آپ کہیں گے فاعلن 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 الفاعل الفاعل الفاعلی۔ میں کہتا ہوں جی جعلہ سے جو ہے آپ یہ 6 ٹیبل بنا دیجئے، جعلہ کا ٹیبل بنائیے، جائلن 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 الجائل الجائل الجائلی۔ میں کہتا ہوں جی فتح سے جو ہے آپ اس کا جو ہے فاعل کا ٹیبل بنائیے، فاتحن 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 الفاتح الفاتحہ الفاتحی۔ میں کہتا ہوں جی نہیں، آپ جو ہے ناصرہ سے اس کا پورا فاعل کا جو ہے ٹیبل بنائیے، تو کیا ہوگا؟ ناصرن 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 الناصر الناصر الناصری۔ میں کہتا ہوں خلقہ سے آپ پورا ٹیبل فاعل کا بنائیں، خالقن 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 الخالق الخالق الخالقی۔ میں کہتا ہوں عبادہ سے جو ہے بنائیے، عابدن 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 العابد العابدہ العابدی۔ سمیع سے بنائیے، سامعن 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 السامع السامع السامع۔
کیا یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ فاعل کا ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو فاعل لفظ ہے یہ 6 حالتوں میں سے کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ ان 6 میں سے کسی کی حالت میں، کسی پہ 2 زبر ہوتے ہیں، کسی پہ 2 پیش ہوتے ہیں، کسی پہ 2 زبر ہوتے ہیں، کسی پہ 1 پیش لگا ہوتا ہے، کسی پہ 1 زبر۔ کیوں؟ یہ کنسپٹ یہ ہے کہ فاعل جو ہے اکیلا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلا ماضی کا ایک فعل ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، فعلا کے پیچھے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت 7 جو ہے وہ صیغے لگے ہوتے ہیں۔ یفعلو ہم کہتے ہیں یہ مضارع کا فعل ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو۔ افعل ہم کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ، یہ اکیلا نہیں ہے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں فاعل، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری 6 کی جو ہے ٹیم ہے۔ فاعل، فاعلن، فاعلن، الفاعل، الفاعل، الفاعل۔ اسی طرح جیسے ہم نے تمام جو ہے افعال کے ماضی، مضارع، امر کے ٹیبل 11 کے کیے، اسی طرح 11 کے جو ہے یہ ٹیبل بنتے ہیں، لیکن ہم بناتے نہیں، کسی ون میں بھی نہیں بناتے، یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کر دیا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں جی۔ ہمارے پاس افعال کے 4 پیٹرن ہے، فا سے فتح، یفتح، افتح، فتح ماضی، یفتح مضارع، افتح امر۔ نون سے نصرہ، ینصر، انصر، نصرہ ماضی، ینصر جو ہے مضارع، انصر جو ہے وہ امر۔ ضاد سے ضربا، یضرب، اضرب، ضربا جو ہے ماضی، یضرب جو ہے مضارع، اضرب جو ہے امر۔ سین سے سامعہ، یسمع، اسمع، سامعہ ماضی، یسمع جو ہے مضارع اور اسمع امر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں فتح ماضی، نصرات ماضی، ضربا ماضی، سب یہ اکیلے نہیں ہے، ان سب کے پیچھے ایک ٹیم ہے۔ فتح، فتح، فتحتا، فتحت، فتحت، نصرا، نصر، نصرتا، نصرت، نصرتم، نصر، ضربا، ضربوا، ضربتا، ضربت، ضربت، سمع، سمعوا، سمیت، سمیت۔ اس کا مطلب اگر آپ کو یہی صرف بتا دیا جائے کہ یہ ماضی کا ایک فعل ہے تو آپ اس کا ٹیبل خود ہی بنا لیں گے۔ اسی طرح مضارع کا جب ہم کہتے ہیں یفتح، یفتح وہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے، ایک پورا جو ہے اس کا گروپ ہے، ایک پورا اس کا جو ہے وہ کیا ہے، فیملی ہے۔ یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، تفتح۔ اسی طرح ان سب کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں افتح ایک امر ہے تو یہ اکیلا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں افتح، افتح اللہ تفتح۔ تو اس لیے جب ہم آپ کو باب کے یہ 4 پیٹرن پڑھاتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فتح، یفتح، افتح، یا کہتے ہیں فتح ماضی، یفتح مضارع، تو اصل میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں یہ ماضی کا پورا گروپ اس کے پیچھے ہے، مضارع کا یہ پورا اس کا اپنا گروپ پیچھے ہے، امر کا اس کا اپنا گروپ ایک پیچھے ہے، جو آپ نے ٹیبلوں کی شکل میں سیکھا۔ جب ہم کہتے ہیں نصرہ ماضی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے نصرہ کا پورا گروپ ہے جو ماضی کا ٹیبل بناتا ہے۔ ینصر سے مراد ہے اس کا پیچھے مضارع کا جو ہے پورا ایک چین ہے، عنصر کا۔ اسی طرح سب تو یہ جو لفظ ہیں فتح، یفتح، افتح، یہ اکیلے اکیلے نہیں ہے، سب کے پیچھے 7 14 جو ہے صیغے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ایک لفظ لیا فاعل، ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور مصدر بنانا ہے۔ آپ لوگ میری مدد کیجئے بھائی، پہلے تو فاعل بنا کے دکھائیں۔ فعلا سے کیا لگا، کیا کروں کہ یہ فاعل بن جائے، بنائیے۔ فعلا سے کیا بنے گا، فعل، فاعل، الف کا اضافہ کریں گے، آخر میں 2 پیش، فاعل، یا سادہ کہہ دیں فاعل، کرنے والا۔ دوسرا ہم نے اس میں مفعول بنانا ہے، تو بتائیے فاعلا سے اس میں مفعول، مفعول، مفعول یا مفعول جس پر اثر، اور فعل جو ہے یہ تو یہی ہوگا، فعل کرنا۔ ہم نے ان کی تنوین نہیں ظاہر کی، کیوں نہیں کی؟ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر سب کے ساتھ آ سکتا ہے، تو اتنا لکھنے سے وہ سلائیڈ جو ہے گمبھیر ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو اوپن رکھ دیا، اس نے کہا فاعل، مفعول، فعل، بہت کیا تو کہتے ہیں جی کہہ دو فاعل، مفعول، فعل، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ ہمارا پورا ٹیبل آ گیا۔ اب تو اس میں ماضی کا صیغہ ہے فعلا، مضارع کا ہے یفعلو، امر کا ہے افعل، فاعل اکیلا، مفعول اکیلا، فعل، لیکن یہ اکیلے نہیں ہے۔ آئیے میں آج آپ کو اس کا پورا ٹیبل کر کے دیتا ہوں۔ فعلا پورا ماضی کا ٹیبل، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلا۔ مضارع یفعلو پورا ٹیبل، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو۔
افعل امر پورا ٹیبل، افعل افعل لا تفعل لا تفعل. فاعل پورا ٹیبل، فاعل فاعلا فاعل الفاعل الفاعل الفاعلی. مفعول پورا ٹیبل، مفعول مفعولا مفعول المفعول المفعول المفعولی. فعل پورا ٹیبل، فعل فعلا فعل. اس کے ساتھ الف لام نہیں لگاتے، یا لگا بھی سکتے ہیں، بنائیں تو الفعل الفعل الفعلی ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ چل گیا، ان کے ٹیبل ہم آپ کو پڑھاتے نہیں دکھاتے نہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر سے بھی آئے گا، 1 پیش 1 زبر 1 زیر سے بھی آئیں گے، کیوں یہ اس سمے. تو ہم نے فاعل لام سے فاعل مفعول فعل پڑھا. اچھے کام جو ہے وہ جو کرتے ہیں تو الحمدللہ. تو آئیے دیکھیں، هل انت فاعل، کیا جواب ہوگا؟ نعم انا فاعل. انتا کا جواب انا کے ساتھ ہے، انتا انا کا آپس میں رشتہ ہے، ہوا ہم انتا انا یہ آپس میں جڑے. اور اگر ہو هل انتم فاعلون، اب کیا ہوگا؟ نعم نحن فاعلون. نحنو، انتم جو ہے وہ نحنو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہمیشہ نحنو کے ساتھ ہے. اب فتح ہے، اس فتح سے فاعل کیا بنے گا، بنائیے جی. فاتح فاتح ہو گیا. اور مفعول کیا بنے گا، مفتوح اور فعل کیا بنے گا، فاتح فت فتح فت. فتح. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے ٹیبل ہو گیا. آئیے اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. اگر میں کہوں حل انت فاتح، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم انا فاتح. اور اگر یہ ہو جائے حل حل المسجد مفتوح، حل کو ہٹائیں، نعم نام لگا دیں، وہی ہوگا، کیونکہ مسجد یہاں موجود تو نہیں ہے، مسجد غائب ہے. جو غائب والی چیز ہے وہ ہوا ہم کے کھاتے میں آتی ہے، تو اس لیے وہی جواب ہوگا، نام المسجد مفتوح. اب جعلہ سے جو ہے آپ مجھے اس میں فائل بنا کے دیں. جاعل اور مفعول کیا ہوگا، مجعول اور فعل کیا ہوگا، جعل جعل یا جعل. ٹھیک ہے، یہ جائل مجعول اور جعلون ہے اصل میں، لیکن آسانی کے لیے اسے کہا جائل مجعول جعل. آئیے اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں. حل انت جائل، لا انا جاعل. اور اگر ہو حل انتم جاعلون. نام نینو جاہلون. گڈ. اب آ جائے نصر ہے، نصر سے آپ فائل بنائیں. ناصر ناصر، منصور منصور کن اور نصر. آسانی کے لیے ہم ان پہ تنوین نہیں بول رہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو اوپن رکھ دیا، ناصر منصور نصر. لیکن اصل میں یہ کیا ہے، ناصر منصور نصر. اور پھر آگے ان کا اپنا ٹیبل ہے، 2 زبر 2 زیر، 1 پیش 1 زبر اور 1 زیر کے ساتھ. اگر میں آپ سے پوچھوں حل انت ناصر، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم انا ناصر. اور اگر یہ ناصر. جمع جائے حل انت منصور ہو جائے، تب نعم انا منصور. اوکے. اب دیکھیں، خلق سے فاعل تو ہو گیا خالق، تو مفعول کیا ہوگا، مخلوق اور مخلوق. اس کے ساتھ فعل کیا بنے گا، خلق. خلق خلق. تو خالق مخلوق خلق، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. خلق. آئیے ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حل انت ذاکر، نعم انا ذاکر. حل انتم ذاکرون، نعم نحن ذاکرون. حل انت عابد، نعم انا عابد. حل انتم عابدون. نعم نحن عابدون. حل الذکر عبادہ، حل ذکر عبادہ. نعم نعم الذکر عبادہ. گڈ. ضربہ سے دیکھیں، حل ہوا دارب، نعم هو دارب. حل ہم داربون. نعم نعم نحن داربون. نحنو کہاں سے آ جائے گا؟ یہ آپ نعم. یاد رکھیے کلیہ، اگر سوال میں ہوا ہم یا ہیا آ رہی ہے تو جواب میں ہوا ہم اور ہیا ہی رہے گا، نہیں بدلتا. یا مضارع میں اگر سوال میں یا کے کلمے آ رہے ہیں، یفعلو یفعلونا، تو وہ جواب میں بھی یفعلو یفعلونا رہیں گے.
یہ نہیں بدلیں گے. ہاں جب سوال میں جو ہے وہ سامنے والے کا جملہ آتا ہے جیسے فعلتا ماضی میں تو یہ فعلتو میں بدلتا ہے. فعلتم آ جائے یہ فعلنا میں بدلتا ہے. اگر مضارع آ جائے تفعلو تو یہ افعلو میں بدلتا ہے. تفعلونا تفعلو. یعنی سامنے کا اگر کوئی سوال آتا ہے تو جواب جو ہے اپنی طرف سے دے. اگر سوال اپنی طرف سے آئے تو جواب سامنے والی کی طرف سے دے. یہ تبدیلی ہوتی ہے. آپ سب سن رہے ہیں نا یا ذہن کہیں اور تو نہیں؟ حل انت سامع؟ جی جواب دیجئے. نعم انا سامع. حل انتم سامعون؟ نعم نعم نحن سامعون. اچھا کل تک ہم نے جو ہے فعل ماضی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کا کم نا کو ملایا تھا. آج ہم مضارع کے ساتھ پہ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اگر اس کے ساتھ وہ ملا دیں تو کیا ہوگا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا کس کی؟ وہ اس کی. اگر اس کے ساتھ ہم ملا دیں ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے کس کی؟ وہ اس کی. اس کی. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے کس کی؟ وہ اس کی. یعنی تم یا آپ مدد کرتے ہو یا کرو گے اس کی. انصرو کے ساتھ اگر ہو کو ملائے انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا کس کی؟ وہ اس کی. تنصرونا کے ساتھ ہو کو ملائے تم سب مدد کرتے ہو کرو گے کس کی؟ وہ اس کی. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے کس کی؟ وہ اس کی. اس کا مطلب ہے یہ فعل جو ہے اپنی ان تمام حالتوں میں ہو کے ساتھ ملتا ہے اور اکثر آتا ہے قرآن میں. ہر لائن میں آپ کو ہو ہم کے صیغے کم کا کے صیغے ملیں گے. اب اگر ہو کی بجائے ہم ملا دیں ینصروہم تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا ہم ان سب کی. ینصرونہم کیا مطلب ہوگا؟ وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے ان کی. یعنی وہ اپنی مدد آپ کریں گے. تنصروہم آپ مدد کرتے ہیں کریں گے کس کی؟ ہم ان سب کی. انصروہم میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا ان سب کی. تنصرونہم آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے ان سب کی. ننصروہم ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جب فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں قرآن پہ صیغے وہ ہم کا کو کی تو ان کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے. جب علیحدہ کر لیں گے تو فعل کو آپ پہچانتے ہیں. ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو. ان کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تو آپ اس ترجمے کے ساتھ اسے ملا لیں گے. تو آئیے آج آپ سے کچھ فعل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک لفظ ہے خلقہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا پڑھا ہوا لفظ ہے نا. جب ہم ماضی کے ٹیبل کر رہے تھے تو اس میں سیکنڈ سیٹ میں یہ تھا ناصرہ خلقہ ذکرہ بدا. تو خلقہ کے کیا معنی ہوئے؟ نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا ماضی کا اصل ہے. اور یخلقو کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اگر ابد آئے یہ بھی آپ کا پڑھا ہوا ہے. اس نے عبادت کی. اس نے عبادت کی. اور اگر آ جائے ناصرہ تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس نے مدد اس نے مدد کی. اس نے مدد کی. اور اگر جائے نعبدو ہم نے عبادت کی. ہم نے یا کریں گے. عبادت کی جو ہے یہ ماضی ہے. ہم نے ہم عبادت ماضی ہے یہ ماضی نہیں ہے. ہم نعبدو عبادت ہم عبادت کرتے عبادت ہیں یا کریں گے. کرتے ہیں یا کرے کریں ہے گے. یہ. ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے یہ ماضی نہیں ہے. ماضی ہوتا تو کیا ہوتا یہاں پہ چلیں جی. یعبدو یعبدو جو ہے یہ تو مضارع ہے یا آ رہا ہے علامت. ماضی میں تو نہیں ہوتا. ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل کریں ابدا ابدو ابتا ابتو ابتم ابدنا. بدنا. ابدنا آتا ہے ماضی میں اور مضارع میں نعبدو ہے. صدقہ اس کا کیا ہوگا؟ صدقہ میں نہیں ہوتا ہے سچ. تو کیا بنے گا ترجمہ؟ اس نے سچ بولا. اس نے سچ کہا. کہا. یقتلو مضارع ہے قتل سے قتل کرنا سے تو یقتلو کیا ہوگا؟ اس نے قتل کیا.
नहीं, किया, वो अब कत्ल किया माजी फता का या जमाना है, करेगा। उसमें वो या कत्ल नहीं आ करता सकता। है। वो कत्ल करता है या करेगा, इसका तर्जमा हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि उसने कत्ल किया, क्यों, इलामत मुदारे या आ गई। आमना, वो ईमान लाया। तो आइए अपने सवालो जवाब को एक नजर डाल लेते हैं। यौम, यौम के मानी क्या होता है, दिन। वसवास के क्या मानी होते हैं, वसवसा, डालने वाला। डाल अनजलना हु, ये देखिए, ये जो अब आजकल मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, ये है अनजलना हु जुड़ के है, हु को अलग कर दे तो क्या, हम अनजल, हमने, किया उससे हमने नाज़िल। उतारा, नाजिल किया, यानी हमने नाजिल किया किसे, हु, उसको। अनजलना हु, हमने नाजिल किया उसे, क्यों, हु किया गया। अगर हम होता हमने नाजिल किया उनको, अगर होता का हमने नाजिल किया आपको, अगर होता या अनजल के साथ तो मुझे। तो आइए, यस्सरना के क्या मायने होंगे, यस्सर आसान, ना हमने, हम यस्सरना हमने आसान किया या हमने बनाया आसान। जिक्र के दो मायने होते हैं, एक तो होता है सबक लेना, दूसरा क्या मायने होता है, ए बी सी डी, याद। याद करना। खैरुकुम का क्या मतलब है, ए बी सी डी। खैर में तुम अच्छा, बेहतर, सब में तुम से में से, डी, यानी तुम तुम में में से से सब सबसे बेहतरीन। 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 वअल्लमहु, देखें अब ये हु जुड़ के आ रहा है ना, इस हु को पहले अलग करेंगे, वाव को अलग, वाह के मैंने और हु के मैंने उस, तो अब आ गया है अल्लामा, सिखाना। तो क्या होगा, और सिखाता है उसे। उससे ताल्लमल कुरान का तर्जमा क्या होगा, ताल्लमा सिखाता है क्या, कुरान, कुरान। सॉरी, ताल्लमा तालीम हासिल करता है, यानी इल्म हासिल करना, अल्लामा सीखना, तो सीखता है कुरान। कुरान सीखने का क्या मतलब है, कैसे पढ़ना है, कैसे गौर करना है, कैसे समझना है, कैसे अमल करना है, चारों ही दुरुस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाया, ए बी सी डी, उसे फैलाकर, उस पर अमल करके, उसकी वजाहत करके, उसकी तिलावत करके, चारों उस दुरुस्त। पर अमल करके। चारों हाँ चारों जी। चारों जी, आपने इस चारों काम किए। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और उसे सुनता है, सीखता है कुरान, तिलावत करता है उसकी, कुरान सीखता है और सिखाता है उसे, सीखता है कुरान, गौर करता है उस पर, ए बी सी डी, सबसे बेहतरीन शख्स। सी सी कुरान सीखता और सिखाता है, आपने दुरुस्त कहा। इन नमा के मायने बताइए, ए बी सी डी। सिर्फ सिर्फ, फकत। कुरान के कुछ कारी हज़ात को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उसकी क्या वजह थी, गलत तिलावत, सही तिलावत, बुरी नीयत, अच्छी नीयत, ए बी सी डी। क्यों सी भी, ऑप्शन। हाँ, बुरी नीयत बुरी। के दिखावे के लिए पढ़ाते। यस्मउल आयातिल्लाह के मानी बताइए, यस्मा मुदारे है, उसने सुना अल्लाह की आयतें। सी वो सुनता सुनता है। है अल्लाह की आयतें या वो सुनेगा, दोनों आएंगे, क्योंकि यस्मउ जो है ये मुदारे है, इसके दो तर्जमे होते हैं। अगर जवाब में दोनों दिए हो फिर दोनों को सिलेक्ट करें, अगर एक दिया है तो एक को करें। अल्लाह शहीदुन का तर्जमा क्या होगा, अल्लाह गवाह। जी हाँ। अल्लाह गवाह। अल्लाह जीना यजअलूना का क्या मतलब होगा, ए बी सी डी। जो लोग बनाते हैं, जो लोग बनाएंगे। गुड, तर्जमा कीजिए, वह हम फाइलून, ए बी सी डी। वाह और हम वो सब फाइलून करने वाले हैं, तो क्या होगा, और और वो वो सब सब करने वाले हैं। करने। हल अंतुम फाइलून, सवाल है तो अरबी में क्या जवाब देंगे, अंतुम आया है तो किस पे बदल जाएगा, नाम ना फाइल। नाम नाहनु फाइल, डी ऑप्शन। हाँ, नाम नाहनु फाइलून। नअम अल नहनु फाइल। किताबु मफ्तूहुन, अल किताबु किताब, मफ्तून खुली है, तो क्या होगा, किताब खुली हुई है। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, तो अरबी में क्या जवाब होगा, हल की जगह नाम लगा देंगे, सिद। नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन, यही सवाल है, यही जवाब है। जाइल का क्या मतलब है, ए बी सी डी। जाइल, बनने वाला। बनाने वाला नहीं, जाइल यहाँ बनाने वाला, गुड।
جواب دیجیے. حل انتم جاعلون, انتم آیا تو کس سے بدلیں گے؟ نعم انا جاعلون. آنا کیسے ہوگا؟ آنا واحد ہے, انتم جمع ہے, تو یہ دوسرے سے بدل ہی نہیں سکتے. ایک من کا وزن ہے, ایک کا 10 من وزن ہے, تو کیسے برابر ہوں گے؟ نام نحنو. ایک آدمی اس کا ایک وزن ہے, اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں تو ان کا 10 من وزن ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ برابر ہیں, کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. انتم سر ہمیں بی نام سے نحنو بدلنا ہے تو ہم کہیں گے نام نحنو جاعلون, یعنی 10 کے مقابلے میں 10 مرد یا 10 عورتیں 10 کا عدد آئے گا تو تب برابر ہوں گے. نصر اللہ, ترجمہ کیجئے ABCD. نصر اللہ کی اللہ کی مدد. نصر اللہ. منصور کا معنی بتائیے ABCD. سی جس جس کی کی مدد کی گئی. درست. حل ہم ناصرون, عربی میں جواب دیجئے. ہم آیا ہے, نعم ہم ناصرون. ہم میں نے کہا ہوا ہم ہیا, یہ تینوں جب سوال میں جواب میں وہی جواب ہوتا ہے جس میں وہ ہوا ہم ہیا آئے ہوں گے. تو یہ ہم ہے, ہم رہے گا, نام ہم ناصرون. صرف حل ہٹ کے نام لگ جائے گا بس. حل انتم مخلوقون, اب یہ انتم آئے, اس نے بدلنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ انتم ہی جواب میں ہوگا, تو کیا بدلے گا وہ لگا دیجئے تو آپ کا جواب بن جائے گا. حل نحنو مخلوقون, سوال وہی رہے, صرف انتم کی جگہ نحنو کا لفظ آ جائے گا. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 18 کے اختتام پر آپ نے اب تک 222 الفاظ سیکھے ہیں, جو قرآن میں تقریباً 40,459 بار آئے ہیں, جبکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے 41,111. بہت ہی تھوڑا سا فرق رہ گیا, وہ کل جب ہم 19واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا. ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں, 222 ہم سیکھ چکے ہیں, تو صرف 10 جو ہے وہ الفاظ رہ گئے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو نقطہ تعلیم دیکھ لیجئے, چھٹا ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. کیا آپ کسی کھانے کی دعوت پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے؟ کبھی نہیں. وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرے گا بجائے آپ کی بیزار دعوت کو قبول کرنے کے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے. تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں, بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا. یاد رکھیں آپ منتخب, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا, اس کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور کہیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے. اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجئے.